نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ النساء آیا مقدسہ نمبر 156 سے 169 تک 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے عقل کو، ذہن کو بڑھاتی ہے۔ اگر وہ اس میں غوطہ زن ہو، اگر وہ اس میں توجہ دے، یہ اس کے مسائل حل کر دیتی ہے، اور کافی مسائل قرآن پاک سے ہی انسان کو حل کرنے چاہیے، اور انسان کا ذہن بھی قرآن پاک ہی ٹھیک کرتا ہے، اور کوئی کتاب ٹھیک کر ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک رہا آپ نے کہا کہ احمد عیسیٰ بھی تو قرآن پاک کے دلائل دیتا ہے، تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس کو دلائل دینے ہی نہیں آتے۔ قرآن پاک کی آیا مقدسہ پڑھ کے، جس طرح تو نے خود کہا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لی، وہ تو ایک آیت کا حصہ ہی ہے، پورا چیپٹر جو ہے وہ نہیں بیان کرنا، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت بھی اگر صحیح آتی ہے نا تو وہ بھی ایک مکمل چیپٹر ہی ہے۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اور قرآن پاک کے اندر اسی کا نام تو ہے کہ اس نے چیلنج کر دیا ہے کہ کوئی ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں نہیں بنا سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیا مقدسہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اب احمد عیسیٰ کی جہالت میں نے جب آپ پر ظاہر کی ہے تو آپ تھوڑے سے ڈھیلے تو پڑے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بات نہیں کہ پھر بھی احمد عیسیٰ کی سائڈ مار کے وہ بھی تو قرآن کے دلائل دیتا ہے نا۔ قرآن پاک کی یہ دلائل ہے، مثلا یسألونہ کا لفظ ہے، نون اعرابی ہے، اس میں نون متکلم کا ذکر ہی نہیں، یا کو کوئی دنیا کا قاعدہ قانون علیحدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ مضارع کا ہے،
یا علیحدہ ہوگی تو سال ہو گیا، سال کا معنی سوال کرنا ہو گیا، تو واو حال کا معنی ترجمہ دے رہی ہے، تو نون کا معنی، نون سے مراد ہم ہے، متکلم کا نون بنا دیا۔ واو جمع کی نشانی ہے، حال کی تو نشانی ہی نہیں۔ حال ہو یا مستقبل ہو یا ماضی ہو، واو جو آئے گی وہ تو جمع کے لیے ہے نا۔ جیسے سآلا، یہ سآلا، سآلا، سآلو، واو جمع کی آ گئی ماضی میں بھی۔ سآلو، پوچھا ان سب نے، سآلا پوچھا اس ایک آدمی نے، سآلا پوچھا ان دو نے، سآلو پوچھا ان سب نے، سآلت پوچھا اس ایک عورت نے مؤنث کے لیے، سآلاتا پوچھا ان دو عورتوں نے، دو یعنی مؤنث کے لیے، سآلنا پوچھا ان سب عورتوں نے۔ اسی طرح یسألو پوچھتا ہے یا پوچھے گا، پوچھتا ہے یا پوچھے گا وہ ایک آدمی، حال بھی مستقبل بھی۔ یسألانی پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے تو وہ دو آدمی، یسألونا پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے وہ سب آدمی۔ تسألو پوچھتی ہے یا پوچھے گی وہ ایک عورت، تسألانی پوچھتی ہیں یا پوچھیں گی وہ دو عورتیں۔ یسألنا پوچھتی ہیں یا پوچھیں گی وہ سب عورتیں۔ تسألو پوچھتا ہے یا پوچھے گا تو پوچھے گا، مولوی سے تو سوال کرے گا، سوال ہم تجھے دیں گے، بھیجیں گے، تو مولوی سے آگے سے پوچھا، تسألو پوچھے گا تو، مولوی سے اگر وضاحت تو چاہے گا، تسألو۔ تسألانی پوچھے گے تم دو، پوچھو گے تم دونوں مل کے، مولوی کو تنگ کرو گے، مولوی سے دونوں سوال کرو گے۔ تسألونا پوچھو گے تم سب، تسألینا پوچھے گی تو ایک عورت حاضر کے لیے، تسألانی پوچھو گی تم دو عورتیں، دونوں مل کے پوچھو گی۔ تسألنا پوچھو گی تم سب عورتیں مل کے سوال کرو گی، پھر مل کے پوچھو گی۔ اسألو میں پوچھوں گا، میں پوچھتا ہوں، مولوی سے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیسے پوچھوں، کیسے سوال کروں۔ اسألو میں پوچھتا ہوں، نسألو ہم سب پوچھتے ہیں، یہ ہم ہے، نسألو ہم پوچھتے ہیں، یہ یسألونا میں بھی ہم کہہ رہا ہے، یہ قابلیت ہے۔ احمد عیسیٰ یسألونا کا نون جو اعرابی 7 جگہ پہ آیا ہے یسألونا میں، تو وہ یسألونا کا نون جو ہے وہ متکلم کا بنا دیا۔ اب تو بتا، یہ اس کے باپ کا قاعدہ ہے۔ دنیا جہان میں پوری عربی لغت میں عرب والوں میں تو یہ ترجمہ ہی نہیں۔ آج کل کی عربی پرانی ہے، کوئی لفظ اس میں نئے نہیں، اگر آتے بھی ہیں، مثلا پاکستان لفظ بولتے ہیں، وہ پاکستان لفظ پے سے، لیکن جب وہ بولتی ہیں تو پاکستان کہتی ہیں، وہ پے نہیں بولتے۔ عربی میں پے داخل نہیں ہوئی ابھی، نہ کاف داخل ہوا ہے، نہ ڈال داخل ہوا ہے، نہ اڑے داخل ہوئی ہے۔ عربی پرانی ہے، عربی کو نہیں کوئی بدل سکتا، نہ اس میں کوئی لفظ داخل کر سکتا ہے۔ آپ کا ذیل پتہ نہیں کیسا گندا بنا دیا گیا۔ میں نے کی مرتبہ کہا ہے کہ عربی کے اندر عربی ایک دنیا کی واحد زبان ہے جو کسی اور لفظ کو قبول نہیں کرتی، اگر کرے گی تو وہ بھی عربی میں گڈ مڈ کر کے بولیں گے، جیسے ہم جو لفظ نہ ہے تو اسے گڈ مڈ کر کے اپنی زبان میں بولتے ہیں، یا پشتو والے ہمارے عورت کا بات ہو تو وہ عورت آتا ہے، تو مرد کی بات ہو تو مرد آتی ہے، الٹ کر دیتے ہیں پشتو والے، کرتے ہیں نا، مرد آتی ہے، وہ میرا بھائی آتی ہے، سودا کریں تو کہتا ہے تمہاری اونٹ لسی ہے ہمارا ڈاچی موٹا ہے، تمہاری اونٹ لسی ہے ہمارا ڈاچی موٹا ہے۔ تو یہی احمد عیسیٰ کا حال ہے۔
आम हदीसा की डाची मोटी है, मोटा है। आम हदीसा की डाची मोटा है, हमारा ऊँट लिस्सा है। ये यस आलूना इसलिए मैं कहा कि ये आपको इतना तो तमीज़ हो कि ये बिल्कुल गलत पड़ता है। मफहूम क्या बयान करेगा, तर्जमा क्या बयान करेगा, जब उसका तशरीह गलत कर दी, बनाए गलत, या अलहदा हो गया, साल अलहदा बन गया, ते वाओ जो है वो हाल का तर्जमा दे रही है, और ना नूर ज़बर ना जो है वो हम हो गए, मुतकल्लम का सीगा बना दिया। चलो यही दुनिया कायनात में जाकर इसको सही कर लो, इस लफ्ज़ को इससे करोगे सही कर ले, सही करा दे। इसी तरह अनजलना अलहदा हो गया, नजलना अलहदा हो गया। लो वो अनजलना माजी का सीगा है, 14वां सीगा है, आखिरी सीगा है, 14 सीगे टोटल, आखिरी सीगा है। अनजलना उतारा हमने, अल्लाह फरमा रहा है हमने उतारा। अलहदा हो गया जिसका माना क्या, तनज़ल अलहदा हो गया, ना जो है वो मुतकल्लम। चलो ये हम मान लेते हैं मुतकल्लम, आखिरी एक लफ्ज़ उसने सही कहा, बाकी सारा लफ्ज़ ही गलत कर दिया है। जब लफ्ज़ ही गलत कर दिया है तो वो कुरान क्या बयान करता है, झूठ बोलता है, तू भी झूठ बोलता है, वो भी झूठ बोलता है। चलो मैं तर्जमा कर लूँ, फिर वो टाइम निकल जाता है, तर्जमा भी पूरा आयतों का नहीं होता। बनी इसराइल की बात हो रही है, यहूदियों की बात हो रही है। वह भी कुफ्रिहिम, अपने कुफ्र के सबब, अपनी हड धर्मी के सबब, अपनी इनाद के सबब, कुफर उसे बोलता है अपनी हड धर्मी पे लगा, जैसे अहमद जैसा लगा है, ये मेरा जिक्र हो गया, मेरा जिक्र हो गया। ऐसा जैसे वही काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह, आगे मेरा नाम लगा दो, वो माजी का सीगा है। कितनी मरतबा तो आपको बताया है, वजाहत की मैंने, इसका नाम कैसे लग सकता है। चलो यही पूछ लो, काला के बाद इसका नाम कैसे लग सकता है, वो तो माजी का सीगा है, वो भी नबी अलैहिस्सलाम से पहले की। जब कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुसद्दिक़ लिमा बैना यदैया, जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला हूं। मिनत तौरात, तौरात से है, वह मुबश्शिरम बेरसूल याती, एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूं। जहां बेरसूल है ना आ गया ना, वो जमा हो गया। ये तुम्हारे अहमद ईसा का इल्म है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूं जो मेरे बाद आएगा। एक याती, ये तर्जमा याती वैद मुज़क्कर गैब फेल मुजारे का, याती इसे नहीं पता। ये तर्जमा भी गलत बताता है, मफहूम भी गलत बताता है। तर्जमा तो कहता दूसरा कुरान बन गया, एक नई इख्तरा शैतान की तरह, एक नई इख्तरा शैतानी इख्तरा जो तुम्हारे ज़हन में रच गई। याती एक रसूल आएगा, रसूल इन हो गया ना तो जमा हो गया, ये इल्म है। बेकिताब इन हो गया ना, जमा हो गया। ये तो तुम सुनते रहते हो। कुरान की दलील, इसकी दलील कौन माने जिसको पता ही नहीं। किताब है, वायद है, जमा हो नहीं सकती। या अहमद ईसा के बाप की कब्र नज़ीर की कब्र से, या वो मोहम्मद के जो उसके फिल्टर से निकला है, उधर से उस फिल्टर से ग्रामर आ जाती है इसकी। वो मोहम्मद के फिल्टर से ग्रामर उभर के इसके अंदर दाखिल होती है। उसके अंदर दाखिल, मोहम्मद के फिल्टर से ग्रामर निकली ना तो इसके अंदर दाखिल हो गई, तो उस ग्रामर से फिर आगे ये लफ्ज बनाता है। मोहम्मद के फिल्टर की ग्रामर इसके अंदर आती है, दुनिया कायनात की ग्रामर नहीं। जो अल्लाह का रसूल मोहम्मद है उसके लफ्ज में कोई गलती नहीं। और जो बनावटी बनता है, कभी ईसा बनता है, कभी मूसा बनता है, इब्राहिम, उसके सारे लफ्ज गलत है। उसको पता ही नहीं, चबड़ आदमी वो है, और तुम भी उसकी हेल्प कर रहे हो। चलो बहरहाल तर्जमा तो सुनो, अमल करना ना करना मेरा काम है, रहनुमाई कर देना, सीधी बात बता देना। मोहम्मद के फिल्टर की ग्रामर इसके अंदर आती है जो इसको उछल्ले मारती है, उछल्ले। दुनिया की ग्रामर नहीं, वर्ड की ग्रामर नहीं, अरबी की ग्रामर नहीं, उर्दू की ग्रामर नहीं,
محمد کے فلٹر کی گرامر آتی ہے اس کے اندر. بدلے اپنے کفر کے اور اپنی باتوں کے، قولہم اپنی بات کے، انہوں نے علی مریم بہتانا عظیما مریم پر بہت بڑے بڑے الزام لگائے، جو میں پہلے اپنا بتا چکا ہوں سورت اپنا مریم سے، سورہ مریم 16واں پارہ سے. وقولہم ان کی بات، یہودیوں کی بات، وہ اپنے منہ کی بات کہتی ہیں کیا؟ انا قتلنا المسیح، بے شک ہم نے مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو، اگر لفظ بھی ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کر دیا، اور وہ عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ. اس مریم کے بیٹے جو اللہ کا رسول ہے، ہم نے اس کو قتل کر دیا. بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، میں تو وضاحت کر ہی نہیں سکتا. آپ بھی کر سکتے، قرآن پاک اگر آپ کو صحیح آتا تھا، احمد عیسیٰ تو نہیں کر سکتا، وہ تو غلط پڑھتا ہے، وہ تو اکا جہل ہے، تیرے سے بھی زیادہ جہل ہے. ہاں تو ازما لے، میں اس لیے کہتا ہوں تیرے پاس موبائل ہے، تیرے پاس نیٹ ہے، اپنا وہ رکھا ہوا ہے اپنا لیپ ٹاپ، تو اس سے دیکھ لے. اور کیا محتاجی تیرے پاس؟ کوئی محتاجی نہیں. تو اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھ، یا اتنا کم تر نہ سمجھ، ایسے جیل سے تو بہتر ہے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، بے شک ہم نے قتل کر ڈالا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم ہے اور اللہ کا رسول ہے. رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. رب نے فرمایا وما قاتلوہ، انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو، یعنی عیسیٰ بن مریم کو. وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا، نہ ہی سولی دے سکے. اب اللہ کی بات سچی ہے نا، یہ یقین رکھتا ہے نا کہ ڈاماڈول ہے، ڈاماڈول ہے. ہاں، کیونکہ عیسیٰ نے ڈاماڈول کر دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم تو مر گئے ہیں. اب ان آیات میں ساری تشریح ہے ان کا جھوٹ، اپنا قادیانی کا بھی، اور عیسیٰ بن مریم اپنا عیسیٰ احمد عیسیٰ کا بھی، اور عیسیٰ بن مریم کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ اسے سولی پہ چڑھا سکے. ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تشبیہ بنا دی، ان کے لیے، لہم ان کے لیے تشبیہ بنا دی. شبہ لہم، شبہ لہم، شبہ لہم، اللہ نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ بنا دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بدلا دی، بنا دی، ان کے لیے بنا دی، انہی کے آدمی کی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ اختلاف میں رہے. آج تک بھی اختلاف ہے، اختلاف میں رہے. کس بات میں؟ جو اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے میں اللہ نے ان کے دل کے اندر شک ڈال دیا کہ وہ کہتے تھے پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے چڑھا دیا ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے چڑھ گئے ہیں، انہوں نے یقین کر لیا. اللہ نے سیدھا بولا وما قاتلوا وما صلبوا، وما قاتلوا وما صلبوا، وہ نہیں چڑھا سکے. لیکن اس کی تشبیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ، وہ انہوں نے چڑھا دیا اس کو. لیکن شک اسے انہیں پڑ گیا، کیونکہ وہ آدمی کہہ رہا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں تو عیسیٰ ہی ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہاں، اللہ کا نبی بولے جھوٹ بولتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، چل چڑھ.
لیکن بندہ وہی تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت بتائی تھی کہ فلاں جگہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام گرفتار کرواتا ہوں۔ جب وہ پہلے آیا تو اللہ نے اس کی شکل ہی بدل دی۔ یہ اللہ کو طاقت ہے، کیونکہ اگلا لفظ آ رہا ہے عزیزاً حکیمہ، وہ غلبے والا، طاقت والا ہے اور حکمت سے کام کرتا ہے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا اللہ کی حکمت یہی ہے، عزیزاً حکیمہ۔ اب مخلوق جو ہے، یہ خلقت جو ہے جو تیرے پیچھے گرد ہے، یہ شکل بدل سکتی ہے۔ سوچ، ذرا سوچ، تھوڑا سا سوچ بچار کی، اپنے ذہن کا جو ہے نا، مائنڈ کا، اس کو کھلا کر، کند ذہن نہ باندھ، ایک جگہ نہ ٹک، اوپن کر۔ کیا یہ کائنات جس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، کیا یہ شکل بدل سکتی ہے؟ تو یا پھر کہے کہ قرآن جھوٹ بولتا ہے، بس تمہارا وہ احمد عیسیٰ وہ تو جھوٹا ہے، میں نے ثابت کر دیا ہے، تو یا تو ابھی یہ تو ایک دفعہ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا اس تے پکا یقین رکھتے، یا پھر اپنا احمد عیسیٰ تے پکا یقین رکھ، یا ادھر دا ہو جا یا ادھر دا ہو جا۔ حق تلاش کرنا ہے تو میں اس واسطے سے کہا کہ مطالعہ کر۔ چلو گرامر نہیں جانتا تو نہ جان، وہ تو میں بتا رہا ہوں، میں تو احمد عیسیٰ کے منہ پہ چھتر میں مار رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن پاک کی غلط پڑھتا ہے۔ چلو تو کچھ نہ کچھ جدوجہد تک کرنا، جدوجہد تک کر، حق اپنے آپ واضح ہو جائے گا، حق واضح ہو جائے گا۔ چلو آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شک میں پڑ گئے، ساری عمر یہودی کہتے پتہ نہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا یا اس آدمی کو چڑھا دیا، وہ کرلا رہا تھا، رو رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے چڑھا دیا۔ ما لہم بہ من علم، اس کے بارے میں ان کے لیے کوئی علم ہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہ چلا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا کوئی وہ دوسرا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا الا اتباع الظن، مگر وہ صرف اپنے گمان کے پیروکار بن گئے، چڑھا ہی دیا ہے ہم نے، اور انہوں نے، عیسائیوں نے گمان کو یقین میں بدل دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر چڑھ گئے، ہمارے قرآن نے کہا نہیں، ان کی جرت ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی گستاخی کر لے، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی سولی پہ چڑھا دے، عیسیٰ علیہ السلام کو مار لے۔ لیکن عیسائی بڑے جلدی گرے، وہ ہماری خاطر چڑھ گئے، اللہ کا ایک بیٹا، ان کا اللہ بھی عیسائیوں کا کمزور ہے، بالکل کمزور، گرا ہوا، لاغر سا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہودی مل کے سولی پہ چڑھا رہے ہیں، وہ کمزور سا اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا۔ کیسا باپ ہے؟ اے ہمارے باپ جو تو آسمان پہ بیٹھا ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ ہمارا تو باپ نہیں اللہ، نہ ہم رشتہ دار ہیں، ہمارا تو خالق ہے اللہ، ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، باپ نہیں۔ اس لیے ان کے نظریے میں ہمارے نظریے میں فرق ہے۔ ہمارے قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں مار سکا، کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی نہیں مار سکتا، ان کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نہیں مار سکتا، نہ کسی نے مارا، ان کا آسمان سے نزول ہوگا، وہ آسمان سے اتریں گے۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جو میں سنا چکا ہوں۔ چلو الا اتباع الظن، صرف گمان کے پیچھے لگ پڑے اور عیسائیوں نے یقین کر لیا۔ رب نے فرمایا وما قاتلوہ یقینا، یہ پکی بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ پکی بات ہے، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ عیسائیوں، یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، تمہیں کیا پتا؟ تم نے تو کہا کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، تو وہ جو واقعی جو تھا تمہارا شبہ والا وہ لعنتی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، وہ لعنتی نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اپنے عقیدے صحیح کرو، عقیدے صحیح کرو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ وما قاتلوا یقینا، یقیناً ان کو
وہ قتل نہیں کر سکے. بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے. رفعہ، اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اوپر. بل رفع، بل رفعہ اللہ، رفعہ، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. یہ ترجمہ ہے. ترجمہ صحیح آتا ہو تو مفہوم صحیح آتا ہے. جس کو ترجمہ صحیح نہیں آتا وہ احمد عیسیٰ کی طرح کھچے مارتا ہے، اور جو تمہارے ذہن میں اس نے رچا دیا وہ بھی کھچے ہی ہیں. جس طرح تو نے سوال کیا، تو نے قرآن پاک پڑھا ہوتا، تجھے پتا ہوتا کہ یہ اسلام جو ہے نا وہ تو کافروں کے مقابلے میں مکمل ہوا ہے، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، تو کبھی سوال نہ کرتا، کیونکہ عقل تجھے بھی نہیں تھی. عقل نہیں تھی جس کی وجہ سے تو نے سوال جڑ دیا. تو قرآن پاک خود ہی اس کا جواب دیتا ہے. خود ہی قرآن پاک الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. یہ تو اللہ نے کہا نہیں کہ انبیاء مایوس ہو گئے، کافر مایوس ہو گئے. ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، پہلے انبیاء سے، نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. وہ تو نے کہا کہ وہ قرآن پاک ہے، میں مان گیا ہوں. نوح علیہ السلام پر بھی یہی دین آیا، یہی قرآن آیا. ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہی دین آیا، یہی قرآن آیا. یعقوب علیہ السلام پر بھی یہی دین آیا، یہی قرآن آیا. موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی قرآن آیا، یہی دین آیا. عیسیٰ روح اللہ پر بھی یہی قرآن آیا، یہی دین آیا. اور محمد عربی پر بھی یہی قرآن آیا، یہی دین آیا. اور یہاں اللہ نے تفصیل بنا دی، ایمان والا کا رکھ دیا. ایمان والوں کو بار بار خطاب کرتا ہے، بار بار اللہ ایمان والوں کو یاد کرتا ہے، ایمان والے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمارا ہی ذکر تو ہے. احمد عیسیٰ نے ایک اپنا آیت پاک پتہ نہیں وہ کہاں سے ایک تلاش کی تھی، وہ قرآن پاک کی آیت ہی ہے، فیہ ذکرکم. بس یہ بار بار تمہارا ہی ذکر ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یا ایھا الذین ہمارا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین سارا ہمارا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یا ایمان والو نماز پڑھو، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. یہ ہمیں حکم ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں، کیونکہ وہ تو پلید آدمی ہے. نہ اسے وضو کرنے کی ضرورت، نہ اسے غسل کرنے کی ضرورت، وہ ہے ہی پلید آدمی. یہ اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے، جب نماز کی طرف کھڑے ہو، جب صلاۃ کی طرف کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو. غسل کی ضرورت ہے غسل کر لو، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو. یہ ہمیں حکم ہے. اسی طرح حج کرنے کا حکم مسلمانوں کے، من استطاع الیہ سبیلا، جب تم طاقت رکھو تو حج کرو، اس گھر کی طرف سفر کرو. یہ ہمیں حکم ہے، احمد عیسیٰ کو نہیں. اس لیے وہ کہتا ہے دجل ہے، کیونکہ احمد عیسیٰ بہت بڑا اس زمانے کا چبڑ ہے. اسے آتا بھی نہیں، لیکن سار ڈایا ہوا ہے، سار. چلو یہ باتیں درمیان میں آتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. وکان اللہ عزیز حکیما، اللہ تعالیٰ طاقت والا، حکمت والا ہے. وہ حکمت سے کام کرتا ہے اور پوری قوت رکھتا ہے. عزیز ہے، غلبے والا ہے. عزیز الحکیمہ اللہ ہے نا. کائنات تو نہیں ہے نا، اور کائنات تو نہیں، کائنات تو کسی کی شکل ہی نہیں بدل سکتی. کائنات کی شکل تو ویسے ہی بدلی ہوئی پہلے بھی، اور زیادہ بدلی جا رہی ہے. کائنات میں تم رخنہ اندازی کرتے ہو تو اس لیے سبب ہو گیا لڑائی کا، جھگڑے کا، تو وہ تو ہونا ہی ہونا. آدم علیہ السلام سے ان کے بچوں سے لڑائی چلی تو آج تک لڑائی کو مٹا نہیں سکا. احمد عیسیٰ کیسے اسے روک سکتا ہے؟ اور جن میں جب بیٹھا ہے وہیں اپنا صلاۃ جو اس کے ذہن میں وہ وہیں تو قائم کرے، ایک جگہ تو قائم کرے. اپنا مدعا وہاں ان کے پاس رکھے، لطر کھائے. وہ تو نہیں رکھ سکتا مدعا. یہ مسلمانوں کو گالی نکال سکتا ہے، دوسرے کو گالی نکال سکتا ہے، اور خود کہتا ہے نکالو گالی. ان کی نیند حرام کس نے کر دیا؟ ہم تو بہترین سوتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا صبح رات کا، کل کا سوال کیا ہے، تو میں سوؤں گا صبح جواب دوں گا. آج میں اب جواب دے رہا ہوں، بس بات ختم. ہمیں کیا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمیں تو نیند بڑی بہترین آتی ہے، صحیح آتی ہے. نیند حرام اس کو ہوتی ہے جس کو پتا ہو کہ کوئی نہ کوئی اپڑ نہ جائے، مجھے قتل نہ کر دے. جہل آدمی کو، جی ہاں جہل آدمی کو، جس کو پتہ ہی نہیں قرآن پڑھنا کیسے ہے، نیند اسے نہیں آتی. ہمیں نیند آتی ہے، بہترین نیند آتی ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے سوتی ہے نا تو بہترین نیند آتی ہے.
چلو وہ ایک بات میرے ذہن میں وہ پھر کبھی کروں گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عزیز حکیم ہو گیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر اہل کتاب یہودی عیسائی اہل کتاب ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے. بعض نے ترجمہ کیا عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسلام میں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور یہودی عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے. قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. یہ اللہ نے کہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آئیں گے، اہل کتاب کو اسلام میں داخل کریں گے. قبل موت ہی، اس سے بڑی تشریح کیا ہوگی، اس سے بڑی وضاحت کیا ہو؟ آپ کو بار بار سمجھ نہیں آ رہی. رب فرما رہا قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. لا یؤمنن بہ قبل موت ہی، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام علیہم ان پر، یعنی یہودیوں پر، عیسائیوں پر، شہیدہ گواہ. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنائے گا. بھی اللہ کے پیغمبر میرے پیغمبر گواہی دے. جنہوں نے ایمان لیا اس کی گواہی دیں گے، جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، اس کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے. یہاں لفظ جو ہے یہ سمجھنا ہے، قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر یا مسلمان ہو جائیں، عیسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے ہو جائیں گے. لا یؤمنن بہ قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ ایمان والے ہو جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن یکون علیہم، اللہ تعالیٰ کا پیارا پیغمبر عیسیٰ علیہ